السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان سننا یوٹیوب چینل سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، آج ہم گفتگو کریں گے ایک خوبصورت پیارے قرآنی واقعے کے اوپر، جس میں حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر کیا جائے گا۔ دوستو، ہم حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں دو چیزوں کو خصوصی طور پر ذکر کریں گے۔ ایک تو جو اپنے ساتھ راستے میں سفر کے لیے کھانا بنا کر لے کے گئے تھے، جس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے کھانے میں انگور بھی شامل تھا، جو کھانا 100 سال تک بالکل تر و تازہ رہا، فریش رہا، ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ابھی تیار ہو کر آیا ہے۔ دوسرا اسی واقعے میں ہم ذکر کریں گے ان کے گدھے کا، جو کہ اس دوران ان کا کھانا تو بالکل تر و تازہ رہا، فریش رہا، بالکل تازہ رہا، جبکہ ان کا گدھا جو ہے اس کے گدھے کے ہڈیوں سے گوشت پوست الگ ہو چکا تھا، گدھا بالکل ہی ختم ہو چکا تھا۔ تو دوستو، آئیے چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف۔ دوستو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ البقرہ میں بیان فرمایا ہے، اور سورہ البقرہ میں تیسرے پارے میں آیت الکرسی کے بعد بیان ہوا یہ واقعہ۔ آیت مقدسہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ ان الفاظ کے ساتھ یہ آیت مقدسہ شروع ہو رہی ہے۔ تو دوستو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جو بستی مکمل طور پہ تباہ ہو چکی تھی، ملیہ میٹ ہو چکی تھی، جس میں انسانی آبادی کے نام و نشانات مٹ چکے تھے۔ آثار ضرور تھے کہ یہاں پہ کچھ لوگ زندہ رہے ہوں گے، آبادی ہوگی، لیکن جو ہے کسی بھی انسانی جان کا زندہ رہنا اس کے اندر محال نظر آ رہا تھا۔ انسانی جانوں کے نشانات مٹ چکے تھے۔ تو اسی مشاہدے کی سوچ میں وہ سوچ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان بستی والوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، جب وہ فرماتا ہے کہ میں انسانیت کو پیدا کرتا ہوں، پیدا کرنے کے بعد دوبارہ ماروں گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا۔ تو اسی سوچ میں محو تھے، تو انہوں نے چاہا کہ میں یہیں پہ آرام کر لیتا ہوں۔ آرام کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، ان کے ساتھ سفر کے لیے گدھا تھا، سواری کے طور پہ گدھے کو انہوں نے سائڈ پہ باندھ لیا، اور ساتھ میں جو خوراک تھی ان کے پاس، کھانا جو تھا، کھانے کو اپنے ساتھ سرحدوں کے برابر میں رکھ کے سو گئے آرام کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اتنا سوئے کہ سو ہی گئے، اور جب سو کر اٹھے تو جو آبادی اس سے پہلے مٹ چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، جس آبادی کے نام نشانات مٹ چکے تھے، تو جب دوبارہ سو کر اٹھے تو اس آبادی میں لوگوں کی چہل قدمی تھی، گلیاں بازار آباد تھے، لوگوں کو آنا جانا تھا۔ جہاں پہ پہلے گھروں کے نام و نشان مٹ چکے تھے، وہاں پہ ایک عالیشان گھر تعمیر ہو چکے تھے۔ تو وہ سوچ میں مبتلا ہو گئے کہ ابھی تو میں سویا تھا، سونے سے پہلے یہاں پہ آبادی کو نام و نشان نہیں تھے، لوگوں کے آنا جانا نہیں تھا، انسانیت کی آواز نہیں تھی، انسانیت نظر نہیں آ رہی تھی، یہ اچانک سے کیا ہو گیا۔ اسی سوچ میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات نے ان کے پاس انسانی صورت میں 2 فرشتوں کا گزر ہوا۔ تو حضرت عزیر نے کہا کہ یہ تھوڑی دیر پہلے تو یہ بستی جو ہے ختم ہو چکی تھی، تباہ و برباد ہو چکی تھی، انسانیت کے نام و نشانات نہیں تھے، تو یہ دوبارہ کیسے زندہ ہو گئی؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے عزیر، آپ کو پتہ ہے آپ کتنا سوئے؟ تو حضرت عزیر نے کہا میں آدھا دن سویا ہوں گا، ایک دن کا کچھ حصہ سویا ہوں، اس سے زیادہ تو نہیں سویا۔ تو انہوں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو آپ اپنے گدھے کی طرف دیکھیں، گدھا ایک سخت جانور ہے، انتہائی اتنی جلدی ایک دن کچھ حصے میں تو ختم نہیں ہو سکتا، اس کی ہڈیوں سے گوشت پوست الگ نہیں ہو سکتا، اس کی ہڈیاں چورا نہیں ہو سکتی۔ تو فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو گدھا جو ہے واقعی اس کی ہڈیوں سے گوشت پوست الگ ہو چکا تھا، ہڈیاں اس کی چورا ہو چکی تھیں۔ تو انہوں نے سوچا واقعی گدھا ایک دن کچھ حصے میں تو اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جو ہے اپنی سوچ میں دوبارہ گم ہو گئے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ اپنے کھانے کو دیکھیں، خوراک کو دیکھیں، کھانے کی کیا پوزیشن ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے اپنے کھانے کی طرف دیکھا تو کھانا بالکل فریش تھا، تر و تازہ تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ابھی تیار ہو کر آیا ہے، ابھی ان کے پاس پہنچا ہے۔ تو پھر وہ تو اپنی سوچ میں مبتلا ہو گئے۔ پھر ان کو خیال بھی آیا کہ میں سونے سے پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کیسے جو ہے اس بستی والوں کو زندہ کرے گی۔ تو دوستو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اختیار میں ہے، اس کی قدرت میں ہے کہ وہ 100 سال کو لمحوں کے اندر سمیٹ کر رکھ دے، اور لمحوں کو جو ہے 100 سال کے اندر پھیلا کے رکھ دے۔ دیکھیں ان کا گدھا جو ہے اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت چور ہو چکا تھا، جبکہ ان کا کھانا جو ہے تر و تازہ تھا، بالکل فریش تھا۔ تو دوستو، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ اس واقعے سے انہوں نے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات میں مکمل ایمان ان کا مزید پختہ ہوا، اور ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات نے پیدا کرنے کے بعد جب ہمیں موت آئے گی تو موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ تو اس واقعے کو ہم یہ بھی اختتام پذیر کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو ہماری رہنمائی ضرور فرمائے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی گفتگو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔